کے مسئلے ہیں وہ سارے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے جو ٹی ایل پی کے ساتھ بات کی تھی اس میں ساری باتوں پر رضامندی ہے. جھڑپوں میں 4 پولیس اہلکار شہید، 200 سے زائد اہلکار زخمی ہوئے. اسلام آباد اور راولپنڈی کی مختلف شاہراہیں کنٹینرز لگا کر بند کر دی گئی. ملیٹنٹ گروپ ہے، کوئی مذہبی پارٹی نہیں ہے. کسی مائی کے لال کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی ریاست کو بلیک میل کرے. پہلے 6 دفعہ یہ تماشا لگ چکا. وی ول کم ہارڈ آن یو. So this will not be tolerated. لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد سمیت پنجاب کی 8 اضلاع میں 60 روز کے لیے رینجرز تعینات. کلرن تنظیم کو قانون شکنی پر کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، نہ ہی کسی قسم کے ناجائز مطالبات تسلیم کیے جائیں گے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کسی بھی گروہ یا تنظیم کو تشدد سے حکومت پر دباؤ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ میرے عیبوں پہ پردہ رکھے اور میری غلطیوں اور گناہوں کو معاف کرے. حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے مابین اتفاق رائے سے معاہدہ طے پا چکا ہے. کوئی سوال جواب اس وقت نہیں ہوگا. سب کچھ سامنے آ جائے گا. یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ مذاکرات کی کامیابی تک اگر مظاہرین وہاں سے آگے نہیں آتے کوئی تشدد یا ٹارچر نہیں کرے گی. ان کی کوئی گارنٹی نہیں وہ 7ویں مرتبہ پھر آ جائے. ریاست کی نمائندگی کرنے والوں کو جھوٹا اور منافق نہیں ہونا چاہیے. ہندوستان کے اکاؤنٹس تحریک لبیک کو سپورٹ کر رہے ہیں. انڈیا سے باہر تو تم ایسے ہو سکتے ہو اور یہ مجاہد نہیں ہو سکتے. کالعدم تحریک لبیک ہے، اس کو ملیٹنٹ پارٹی کے طور پر ٹریٹ کیا ہے. مذاکرات کو ترجیح دینی ہے. امن کا بہتری کا راستہ تلاش کیا گیا ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ. میں ہوں محمد مالک. 12 دن یہ ملک بے یقینی کی کیفیت میں رہا. سڑکیں بند، ہائی ویز بند، پولیس والوں کو جانوروں کی طرح مارا گیا. ایک پولیس آفیسر کو میں دیکھ رہا تھا، اس کی 4 جگہ سے ٹانگیں توڑ دی گئیں تشدد کر کے. ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو 1.5 گھنٹہ پہلے ابو بکر لیٹسٹ کیجولٹی ہیں ASI صاحب، جو آج اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے. یہ ہوا سارا دن. پھر ہم نے گورنمنٹ کی بڑکیں سنی، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ریاست ہے، یہ ٹیررسٹ ہیں، فلانا ہے، اور یہ کالعدم جماعت نہیں ہے، انڈیا کے را کے اس میں تعلقات ہیں. یو نیم اٹ، جو تھا سب کچھ تھا. لگتا تھا کہ ایک بہت بڑا کوئی انٹرنیشنل ٹیررسٹ گروہ آ گیا جس پہ حکومت پاکستان کھڑی ہو گئی. پھر ہمیں کل بتایا جاتا ہے سب اچھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کالعدم جماعت نہیں ہے، اور بڑی غلط فہمی ہے، چیزیں ہیں، اور سارے ہم مسلمان ہیں آپس میں، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں بعد بیانات دیے جاتے ہیں کہ بالکل ریاست بلیک میل نہیں ہوگی. پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ایک معاہدہ ہو جاتا ہے، جو معاہدہ آپ کو اور مجھے نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ اس کے خد و حال کیا ہیں. لیکن آج کے جو اخبارات آپ نے پڑھے ہوں گے اس میں 5-6 چیزیں نکل رہی ہیں سامنے. ایک تو یہ کہ جی اگلے 15 دنوں میں شاید یہ کالعدم جماعت کا سٹیٹس ختم ہو جائے گا TLP کے اوپر سے. پھر ہفتے کے اندر جو ان کے رہنما ہیں ان کو رہا کر دیا جائے گا. پھر جو 4 سعد رضوی صاحب کو، پھر جو 4تھ شیڈیول ہے جس میں آپ ٹیررزم اور ان تمام چیزوں میں آتا ہے، اگر آپ کوئی یہ مذہبی نفرت وغیرہ کی بات ہوتی ہے، اس میں جو لوگ شامل ہیں ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا. جو 5 لوگ شہید ہوئے ہیں پولیس والے، جس طرح پہلے بھی ہوئے تھے بیچارے، ایک بے گناہ موت مارے گئے، آج ان کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے کہ اس کے بارے میں ذکر ہی کوئی نہیں کہ اس کے بارے میں مقدمات ہوں گے کیا نہیں ہوں گے. بلکہ مولانا اس نے مفتی منیب صاحب نے جب جلسے میں جا کے بات کی اور بعد میں بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ جی ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہم دعا کریں گے اور حکومت پاکستان جون سی ہے وہ ان کے خاندانوں کی کفالت کرے. شاید یہ بھی ایک فیشن بن گیا پاکستان میں کہ جو مر جائے اس کا رولز یا اس کی اہمیت اپنے گھر میں صرف ایک چیک بک کی ہوتی ہے، وہ صرف کفالت کے لیے پیدا ہوتا ہے. ایک باپ چلا جائے، ایک بیٹا چلا جائے، ایک عورت کا خامن چلا جائے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. 4 پیسے دو اور بات ختم اور چیز آگے چل پڑتی ہے. شاید یہ بھی ایک فیشن بن گیا. ہوا کیا ہے اس تمام ایشو میں؟ اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آئندہ کوئی نہیں ہوگا اور جناب ہم نے بہت بڑا دنگے فساد سے بچ گئے ہیں. دیکھنے کی بات کیا ہے کہ کیا آئندہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر ایک جماعت پہلے 6 بار دھرنے کر چکی ہے اور مفتی منیب صاحب جو ان کی طرف سے ضامن بنے ہیں اور نیگوسیشنز میں تھے، ویسے 22 سال وہ چیئرمین روت ہلال کمیٹی بھی رہے ہیں. انہوں نے لبرلز کی بڑی انہوں نے بےزتی کی. لبرلز کا بھی میں آپ سے ذکر کر لوں گا، تو وہ لبرل حکومتوں میں بھی روت ہلال کمیٹی کے چیئرمین آرام سے بیٹھے رہے تھے. انہوں نے بھی آج کہہ دیا ہے
کہ ہمیں پورے دنیا کے مسلمانوں کا درد ہمارے دل میں ہے، اور جب بھی کوئی بات ہوگی ہم کریں گے. انہوں نے فلسطین کی بات کی، کشمیر کی بات کی، انہوں نے بھی چائنا کے دیگر مسلمانوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا. بہرحال دیٹ از ہز چوائس. تو لگ یہ رہا ہے کہ ابھی تک ہو بھی گیا مسئلہ حل اور نہیں بھی ہوا. جو لوگ مرید کے اور دوسری جگہ پہ تھے وزیر آباد وغیرہ میں، انہوں نے سڑک تو کھول دیا لیکن وہ وہیں ہیں ابھی. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تک سعد رضوی کی رہائی نہیں ہوتی شاید اس کے بعد آگے بات چلے گی. پھر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، اگین ہمیں آپ کو نہیں بتایا گیا کہ معاہدہ ہوا کیا ہے، کہ اگر 50% جو بھی طے پایا ہے وہ اگر اپنی جگہ پہ مطالبات پورے ہوتے نظر آئے تو پھر یہ لوگ باقی لوگ بھی جو ہیں وہ گھروں کو چلے جائیں گے. اور یہ بھی کہا مفتی منیر صاحب نے کہ یہ جو ایشو تھا فرینچ ایمبیسیڈر کو نکالنے کا، یہ تو ہماری پرائمری ڈیمانڈ تھی نہیں، اور یہ تو وزراء جھوٹ بول رہے تھے. اور پھر انہوں نے جو الفاظ بولے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے بیپ کر کے دیا، وہ بھی اس کے اندر آ گیا. کہاں کھڑے ہیں ہم آج؟ کیا یہ معاہدہ ٹھیک ہوا؟ اگر جو ہمیں وہ تو نکات آئیں گے تو پتہ لگے گا. دوسرا، کیا آج ریاست مضبوط ہے یا ریاست کمزور ہے؟ اور کیا یہ جو کہا جاتا تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کیا وہ اب آفیشیل سٹیٹ پالیسی بن گئی ہے؟ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. اور میرے پاس بڑا زبردست پینل ہے. حافظ محمد طاہر اشرفی صاحب میرے ساتھ ہیں، اسپیشل ریپرزینٹیٹو پرائم منسٹر ہیں انٹرفیتھ ہارمنی اور مڈل ایسٹرن افیئرس پہ. مظہر عباس سینئر جرنلسٹ میرے ساتھ ہیں. ہمیں ڈاکٹر خالد ظہیر بھی جوائن کریں گے، اور چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں. میں ذرا بھٹی صاحب سنائیے گا، پھر میں حافظ صاحب سے بات شروع کرتا ہوں. جو آپ نے ایک چھوٹا سا پیکج بنایا ہوا ہے مفتی منیر صاحب کی اسپیچ کے ٹکڑوں پہ. یہ جو ہم نے مذاکرات کیے کسی جبر کے ماحول میں نہیں کیے، جرأت و جسارت اور ہمت کے ماحول میں پیدا کیے ہیں. یہ ماضی کے معاہدوں کی طرح نہیں ہے. اس کے ہر نقطے کو میں نے خود لکھا ہے، اس کے میکینزم کو بھی لکھا ہے، جیسا طے کیا ہے اسی طرح یہ تمام مرحلہ پائے تکمیل تک پہنچے گا. لبرل بہت پریشان ہیں. میں نے ان سے کل پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ آپ کو تھوڑا کرب سے گزرنا ہوگا، کیونکہ جو خواب آپ نے دیکھا تھا اس کی تعبیر آپ کو انشاءاللہ نہیں ملے گی. ملک سے باہر اور انڈیا سے باہر تو تم ایسے ہو سکتے ہو اور یہ مجاہد نہیں ہو سکتے. حافظ صاحب، جبر کا ماحول کیا ہوتا ہے اگر ریاست سڑکوں پہ ہزاروں لوگ بیٹھ جائیں اور لاشیں گر رہی ہوں پولیس والوں کی، اور اس کے بعد نیگوسیشنز ہو رہی ہوں، اور ایک ایسے ملک میں جہاں ہم، آپ، ہمارے بچے تمام رسول کی ناموس کے اوپر قربان ہیں. کوئی جھگڑا نہیں ہے ناموس رسالت کا، کوئی ایشو نہیں ہے. اچانک 12 ربیع الاول کا ایک جلوس نکلتا ہے اور اس کو پھر کنورٹ کر دیا جاتا ہے ایک دوسرے اہتمام دھرنے میں. اگر یہ جبر کا ماحول نہیں تو کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. گزارش یہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. پہلی بات تو جو آپ نے کہی ہے، یہاں پر جو پولیس والا ہے، یہاں پر جو فوج کا ہے، جو رینجر کا ہے، جو سلامتی کے اداروں کا ہے، وہ سارے کے سارے جو مسلمان ہیں ان میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں. اب یہ جو پولیس والے 2 شہید ہوئے ہیں، 2 یعنی ویسے تو 5 تو ہو گئے، ویسے 6 کا، لیکن میرے سامنے پرسوں جو شہید ہوا ہے نوجوان کانسٹیبل، اس کا نام غلام رسول. یہی میں بات غلام رسول ہے اس کا نام. یہی کہ وہ ایک غلام رسول ہے اور دوسرا ابو بکر ہے. یعنی اس کے ماں باپ نے اس کا نام ابو بکر اسی لیے رکھا ہوگا نا کہ ابو بکر صدیق کی نسبت سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یار غار و مزار ہیں سیدنا صدیق اکبر. میں سمجھتا ہوں کہ 2 صورتیں ہوتی ہیں ریاست کے سامنے. ایک لال مسجد ہم نے گزرے ہیں اس سے، اور ایک یہ جو کل ہوا ہے. وزیر اعظم پاکستان اس معاملے میں بڑے کلیئر اور واضح ہیں کہ کوئی چیز آئین اور قانون سے ماورا نہیں ہوگی، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ بھی اسی دائرہ کار کے اندر ہوا ہے اور اسی دائرہ کار کے اندر ہوگا. میں نہیں سمجھتا نہ کوئی ریاست ایسا کر سکتی ہے کہ پولیس والے جو شہداء ہیں، جو زخمی ہیں، جن لوگوں نے ان کو مارا، اغوا کیا، یا ان کو کھلی چھٹی دے دی جائے گی اور قانون اور آئین جو ہے اس کو. پچھلی دفعہ 6 پولیس والے شہید ہوئے تھے
اس میں سب کو کھلی چھٹی ہے, میرا کوئی خیال ہے مقدمہ نہیں ایسا بنا, سارے باہر ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس وقت چونکہ میں معاہدے میں تھا جو ہوا تھا رمضان میں, اسی بات کے اوپر دو چیزیں طے ہوئی تھیں. ایک کہ قرارداد پرائیویٹ ممبر ڈے کے اوپر اسمبلی میں آئے گی, اور اس میں نکالنے کا لفظ نہیں تھا, سفیر کا آپ کو علم ہے وہ آ گیا. دوسرا یہ تھا کہ جو مقدمات ہو چکے ہیں وہ مقدمات عدالتوں میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ حکومت واپس نہیں لی. یہ پچھلی میں بات کر رہا ہوں. اور جو 16 ایم پی او کے تحت یا وہ تھے وہ ضرور کہا گیا تھا کہ رہا کیے جائیں گے. لہٰذا جو آپ نے پچھلی بات کی, میں سمجھتا ہوں وہ مقدمات چل رہے ہیں, وہ ایف آئی آریں ہوئی ہیں, اس میں جو بھی فیصلہ عدالت کرے گی. اب بھی میں نہیں سمجھتا کہ جو مقدمات عدالتوں میں ہیں یا جو عدالتوں میں چل رہے ہیں کہ ان کے اوپر حکومت اثر انداز ہوگی یا یہ معاہدہ اثر انداز ہو. عدالتیں اپنا جو بھی فیصلہ کریں گی. یہ جو 5 لوگ شہید ہوئے ہیں, جب اس میں ہوں گے نامعلوم افراد, تو کون سی عدالت, کون سا مقدمہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو دور بڑا جدید دور ہے اور اس میں کیمرے ہیں, باقی چیزیں ہیں. میں اس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں 2-4 دن ذرا صبر کر لینا چاہیے. دیکھیں بڑا آسان ہوتا ہے یہ کہنا کہ کرتے کیوں نہیں ہو. یہ لال مسجد میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک دن پہلے تک میڈیا کہہ رہا تھا اسٹیٹ کی رٹ کہاں ہے, اور ایک دن بعد میڈیا کہہ رہا تھا وہ مار دیا ظالموں تم نے یہ کیا کیا. تو یہ جو معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑے تصادم سے, دیکھیے محمد مالک صاحب اس وقت جو ان کے پاس ایک نعرہ ہے جس نعرے کے اوپر ایک عام آدمی بھی نکلا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگاتے ہوئے جو نوجوان گھر سے نکلا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں نکلا ہے, وہ زخمی ہو یا پولیس والا ہو. اسی لیے زیادہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک جماعت یا گروہ کو یہ نعرہ مونوپلائز کر کے یا اپنی جائیداد بنانے کا حق نہیں ہونا چاہیے, بیکاز اس نعرے پہ تو ہر کوئی نکل آئے گا, آپ بھی نکل آئے گا, میں بھی. اس لیے تو ریاست کی ذمہ داری زیادہ نہیں ہے میں آپ ایک گروہ رسول پاک کی ذات کو اپنی جائیداد نہ بنا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عقیدہ ختم نبوت کسی کی جاگیر نہیں ہے, ہم سب اس کے چوکیدار ہیں. ممکن ہے آپ کے دل میں میرے سے زیادہ عشق ہو, ایک عام آدمی جو سڑک پہ جا رہا ہے وہ امام مسجد سے زیادہ عشق رکھتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ان مسائل کا حل ہمارے پاس قومی ایکشن پلان کی صورت میں موجود ہے, اور آپ نے دیکھا چند ہفتے پہلے ہی وزیر اعظم نے اس کو ریویو بھی ایک کمیٹی بنائی ہے, کیا ہے. ہمیں اب سنجیدگی کے ساتھ اس طرف جانا ہوگا اگر ہم پاکستان کو ایک پرامن ریاست بنانا چاہتے ہیں. ہم نے کیا تھا اس قومی ایکشن پلان کے بعد کہ ہم مسجد کے ہارن اتار دو, مولوی صاحب کے جو ہے نہیں, اس کے جو نکات ہیں چونکہ وہ متفقہ چیز ہے, اس کو مذہبی جماعتوں نے بھی مانا ہوا ہے, اس کو سیاسی جماعتوں نے بھی مانا ہوا ہے, سب اس پہ متفق ہے. مجھے ایک چیز سمجھائیں, ستمبر کے اندر یہ کچھ ماہ پہلے بلکہ بین کر دیتے ہیں, کالدم جماعت کر دیتے ہیں. کیا وہ فیصلہ غلط تھا یا یہ فیصلہ غلط ہے؟ یا دونوں میں سے ایک چیز تو ٹھیک ہے نا, یا ٹی ایل پی غلط ہے یا حکومت وقت غلط ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا دونوں معاہدہ کر کے کہتے ہیں آپ بھی ٹھیک ہیں میں بھی ٹھیک ہوں پھر لوگ غلط ہیں. تو میں کمیٹی دیکھ رہا تھا, میں اس پہ آپ کا جواب چاہوں گا. جو اسٹیئرنگ کمیٹی بنی اب اس میں بڑی زبردست انکلوژنز ہیں. اس میں علی محمد خان تو ہیں, لیکن پنجاب کے لاء منسٹر صاحب بھی اس میں شامل ہیں, سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب بھی ہیں, سیکرٹری انٹیریئر منسٹری بھی ہیں. اب یہ نچلے 3 لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کالعدم قرار دینے میں ان کے انپٹ شامل ہیں. یہ 3 محکمے اور ان کے انچارج وہ لوگ ہیں جنہوں نے کالعدم قرار دیا, وہی اب اس کمیٹی میں ہیں. تو یہ میری تو سمجھ سے باہر ہے, یا یہ تینوں ڈپارٹمنٹس لوگ اس وقت غلط تھے یا اب غلط ہیں. تو یہ اس کمیٹی میں بیٹھے تو پھر جواب دہی کس کی ہے؟ میں گزارش کروں کہ کیا اس ملک کے اندر آپ نے طالبان جو سوات کے تھے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے؟ کیا صوفی محمد صاحب کے ساتھ معاہدے نہیں ہوئے؟ کیا وزیرستان میں معاہدے نہیں ہوئے؟ کیا میاں نواز شریف صاحب نے مولانا سمیع الحق شہید کی سربراہی میں جو کمیٹی بنائی تھی ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے لیے, یہ اس ملک کی ہماری ایک تاریخ ہے. اب رستے ہیں 2 اگر ہم منافقت سے اور مصلحتوں سے باہر آئیں. ایک ہے کہ قتل و قتال ہو, مار داڑ ہو, وہ پاکستانی جو یا رسول اللہ کہتا ہوا ڈنڈا اٹھا کے آ رہا ہے اسے بیچارے کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں, وہ تو اس لیے آیا کہ ناموز رسالت کو خطرہ ہے. اب
اس کو وہ نشانہ بنے اور ادھر سے پولیس والا نشانہ بنے، یا بیٹھ کے بات چیت کی جائے، رستہ نکالا جائے، اور ریاست جو ہے وہ دیکھے کہ مستقبل کے اندر ہم نے ایسے عوامل کو، ایسی چیزوں کو روکنا کیسے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے، یہ وقت ہے، ہمیں سنجیدگی سے سب کو سوچنا ہوگا کہ کیا اگر 2-4 ہزار 500 یا 200-300 400 لوگ ایک سڑک پر آ کے اس کو بلاک کر لیتے ہیں تو اس کا ہمارے پاس حل کیا ہے، کیسے اس کو حل کرنا ہے۔ اس کے لیے یہ جو کچھ ہوا ہے، میں آپ کو بڑی دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم ایک بہت بڑے حادثے سے بچے ہیں، ہم ایک نئی لال مسجد سے بچے ہیں، اور پھر آسان ہوتا ہے گولی بھی چلا دینا، لیکن اس کو بھگتنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم لال مسجد آج تک بھگت رہے ہیں۔ تو ویسے لال مسجد میں ایک اور فرق بھی تھا، لال مسجد کے وقت ایک ملٹری ڈکٹیٹر اس ملک کے اوپر برجمان تھا، اس لیے اس کے پاس وہ مورل اتھارٹی اور وہ کسی ہارڈ ایکشن کی نہیں تھی، اور اس کو اپنے اقتدار کی فکر تھی۔ اب تو کاغذوں میں ہماری کلیکٹڈ گورنمنٹ ہے نا، جس کے پاس کروڑوں لوگوں کے منتخب گورنمنٹ ہے، کاغذ میں کیوں ہے؟ لوگوں نے ووٹ دے کے میں بتا رہا ہوں کہ جب منتخب گورنمنٹ ہے تو پھر اس کے بھی تو کوئی فرائض ہیں، یہ اپنی پرفارمنس کا موازنہ کسی آرمی ڈکٹیٹر سے نہیں کر سکتی۔ میں نے ایک گزارش کی کہ اسی طرح جس طرح ابھی کہا جا رہا ہے نا جی، کیا کیوں نہیں؟ اس وقت یہی تھا، ایک دن پہلے تھا کہ ایکشن کیوں نہیں کرتے، اور جب ایکشن ہوا تو اسی شام یہ تھا کہ مار دیا۔ علامہ صاحب ہم تو کہہ نہیں رہے کہ ایکشن کیوں نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ آپ اس وقت ٹھیک تھے کہ آپ ٹھیک ہیں، میں سمجھتا ہوں جماعت اس وقت غلط تھی، آپ غلط ہے، کوئی جواب دہی تو دے۔ میں نے عرض کی نا جی کہ وزیر اعظم صاحب کی ایک لائن جو ہے اگر اس کو ہم دیکھ لیں، انشاءاللہ اسی کے اندر سارا کچھ ہوا ہوگا کہ آئین اور قانون کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا۔ مظہر، کیا جو کچھ ہو رہا ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے؟ اور دوسرا کیا یہ پرسیپشن بن رہا ہے کہ جس کے پاس اسٹریٹ پاور ہے بس وہی ٹھیک ہے، چاہے وہ دین کے نام پہ نکلا ہو یا کسی اور بات پہ بھی نکلا ہو؟ دین کے نام پہ تو زیادہ خطرناک سچویشن ہو جاتی ہے نا۔ کیا ریاست نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں کل؟ شکریہ مالک۔ دیکھیے، ایک تو سیدھی سی بات ہے، تحریک لبیک کی تو کامیابی ہے یہ، بالکل، اور بہت واضح کامیابی ہے۔ دیکھیے، وہ پاکستان کی 5ویں بڑی سیاسی جماعت ہے، پنجاب کی 3ری بڑی سیاسی جماعت ہے، اور اس نے 2018 کے الیکشن میں یہ پروو بھی کیا ہے، 30 40 50 ہزار ووٹ کراچی سے 2 MPs ان کے جیتے ہیں، تو وہ انہوں نے اپنی الیکٹورل سپورٹ بھی ثابت کی ہے، اور انہوں نے اپنی اسٹریٹ پاور بھی ثابت کر دی۔ لیکن یہ جو چیز ہوئی ہے، دیکھیے ریاست، یہ بات ٹھیک ہے کہ ریاست ہمیشہ ایک پھلدار درخت ہوتا ہے جو جھکتی ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی، لیکن آپ جب کالعدم کا ٹیگ ہٹائیں گے تو جو دیگر کالعدم تنظیمیں ہیں وہ کیا کریں گی، یا وہ تنظیمیں جو کالعدم نہیں ہیں، یعنی میں پھر مثال دوں گا کہ MQM لندن کالعدم تو نہیں ہے، لیکن MQM لندن کی ایکٹیویٹیز پر پابندی ہے، PTM کالعدم تو نہیں ہے، پشتون تحفظ موومنٹ، لیکن اس پر وہ پابندی نہیں ہے۔ جو چارجز آپ نے ان آرگنائزیشنز پہ لگائے ہیں وہ چارجز تو آپ نے TLP پہ بھی لگائے تھے پنجاب میں۔ یہی لوگ جو اب مذاکراتی کمیٹی میں ہیں، انہوں نے ہی سپریم کورٹ میں یہ رپورٹ دی کہ جی وہ انڈین کنیکشن، میں تو ہمیشہ سے انڈین کنیکشن، را اور ان چیزوں کو ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی جماعت کو پریشر میں لانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ اس گراؤنڈ پہ کبھی کسی کا ٹرائل بھی ہوا ہو، یا کوئی آرگنائزیشن کبھی بین بھی ہوئی ہو ان نتائج کی بنیاد پہ، ان رپورٹ کی بنیاد پہ۔ تو پہلی چیز یہ کہ کیا وہ رپورٹ فالٹی تھی، کیا وہ رپورٹ غلط تھی، اور اگر غلط تھی تو پنجاب حکومت اس کی ذمہ دار ہے، پنجاب کے ہوم منسٹر اس کے ذمہ دار ہیں، پنجاب کے ہوم سیکرٹری اس کے ذمہ دار ہیں، اور وہی مذاکراتی ٹیم میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایگزیکٹلی میں بات کر رہا تھا ابھی، یہ عجیب و غریب مزہ کا خیز چیز آپ نے بنائی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ بالکل نہیں، مذاکراتی ہونے چاہیے تھے اور اس کا حل نکالنا چاہیے تھا، لیکن آپ معاہدہ نامعلوم ہے، ریاست نامعلوم ہے، جو گارنٹر ہیں وہ نامعلوم ہیں۔ ہمیں چند کا پتہ ہے، مفتی منیب صاحب نے مذاکرات کیے، اور گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ علی محمد خان، شاہ محمود قریشی، تو پھر شیخ رشید صاحب مذاکرات کس سے کر رہے تھے؟ فواد چودھری صاحب کی اور مفتی منیب صاحب کا ہے، اسی لیے مفتی منیب صاحب نے گورنمنٹ کی طرف سے تو 3 ٹیمیں بدلی ہیں نا۔ پہلے انٹیریئر منسٹر تھے، انہوں نے کہا کہ جی میں تو اس لیے ہوں کہ میرے پہ اصرار کیا تھا
سعد رضوی صاحب نے، تو اس لیے میں کمیٹی کو ہیڈ کر رہا تھا. پھر سیکنڈ ہٹی، پھر یہ تیسرا ٹیم ہی اور نکل آئی سامنے. مالک سب سے بڑی بات یہ کہ سعد رضوی صاحب پہ کوئی مقدمہ نہیں ہے. ہاں، سعد رضوی صاحب کو تو ہائی کورٹ نے رہائی کا حکم دے دیا تھا. آپ نے تو ان کو ایم پی او میں بند کیا ہوا، تو ایم پی او میں تو آپ 4 دن پہلے بھی رہا کر سکتے تھے ان کو، اور اب بھی کر سکتے. تو ان پہ کیس نہیں ہے. لیکن ہوگا کیا جب آپ مجھے مظہر ایک جلدی، مجھے چودھری اعتزاز احسن صاحب نے بھی جوائن کر لیا، لیکن مظہر میں کوئک سوال کرنا چاہتا ہوں، چودھری صاحب سے پوچھوں گا کہ ایک طرف انفارمیشن منسٹر نے کہا ایک دن پہلے کہ جی بالکل یہ عسکری تنظیم کے طور پہ ہم ڈیل کریں گے، اور انڈیا کے کنیکشنز را کے سارا کچھ نکلتے ہیں. تو پھر کیا اب اس کے بعد اس معاہدے کے اندر کیا ہمارے ملک کے فورن منسٹر کو بیٹھ کے سائن کرنا چاہیے تھے؟ مالک یہی پرابلم ہے. دیکھیے اب پولیس والوں کا جو المیہ ہے، آپ کراچی کا پورا ہسٹری اٹھا لیں، پولیس والے ہم سے یہ کہتے ہیں کہ جی ایک دن ہم کسی کو پکڑتے ہیں اور دوسرے دن اس کو سلوٹ کرتے ہیں. ایک دن ہم اسے کسی کرمنل چارج میں پکڑتے ہیں، دوسرے دن ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس کو سلوٹ کرو کیونکہ وہ وزیر بن جاتا ہے. یہ آپ کی ریاست کی پولیٹکس رہی ہے پچھلے 30-40 سال میں. اور اب پولیس والے تو یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ جی اس سے بہتر ہے کہ ہمیں وردی اتار دی جائے، ہم سادہ لباس میں گھوما کریں، کیونکہ وردی کی توہین ہوتی ہے جب ہمیں مار دیا جاتا ہے. کراچی میں بھی مار دیا جاتا ہے، یہاں بھی مار دیے گئے، اور اس کے بعد معاہدہ ہو جاتا ہے، نہ ہمارا مقدمہ کوئی سنتا ہے، نہ ہمارے مقدمے کہیں چلتے ہیں. تو میرا خیال ہے ریاست کا فیلئر ہے، ریاست ناکام ہوئی ہے. اس چیز میں تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے اس چیز کو سیٹل ڈاؤن کر دیا، لیکن آگے کیا ہوگا؟ کیا گارنٹی دے سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ انہوں نے طاہر اشرفی صاحب کو مذاکراتی ٹیم میں کیوں شامل نہیں کیا؟ طاہر اشرفی صاحب کی تو منسٹری وہی ہے جس سے یہ کنسرن ہے معاملات، لیکن وہ جی سے پوچھتا ہوں. میں چودھری اعتزاز احسن صاحب کو بھی ذرا شامل کر لوں، پھر ان کے بعد علامہ صاحب آپ سے ہی پوچھتا ہوں میں نے کہ واقعی آپ کی تو وزارت چاہیے تھی، آپ اس میں کیوں نہیں تھے؟ السلام علیکم چوہے صاحب. السلام علیکم. چوہے صاحب آپ انٹیریئر منسٹر بھی رہ چکے ہوئے ہیں، یہ مجھے بتائیں جس طرح یہ ہینڈل ہوا، پہلے گورنمنٹ نے خود ٹیمپریچر اتنا بڑھا دیا، ہمیں بتایا کہ جی یہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے، ہم نے بین کر دی ہے، انڈیا سے بھی کنیکشنز ہیں، سب کچھ ہیں. پھر کل ہمیں بتایا گیا کہ سب اچھا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور شروع کرنے سے پہلے میری ریسرچ نے ایک آپ کی تقریر نکالی 2014 کی، تب عمران خان صاحب نے آئے ہوئے تھے، پورا جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن تھا، اس میں آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی، ذرا وہ پہلے سن لیں پھر آگے چلتے ہیں. اگر یہ ڈار صاحب روایت بن جائے تو کل کیا مشکل ہے کہ کوئی اور لشکر جو زیادہ پرعزم ہو وہ آ کے بیٹھ جائے 20,000 30,000 اور آ کے کہیں ہم نے اس وقت تک یہاں سے نہیں جانا جب تک شیعہ کو کافر نہیں ڈکلیئر قرار نہیں دیا جائے گا. حکومت اور پارلیمنٹ شیعہ کو کافر قرار دے، یا وہ آ جائے جو کہے کہ فوج کو جب تک آپ وزیرستان سے واپس نہیں بلاتے ہم یہاں سے جانے والے نہیں، یا وہ آ جائیں جو کہیں کہ ہمارے مسلک کا اسلام اور شریعت ہمارے مسلک والی جب تک نافذ نہیں کی جاتی ہم نہیں جانے والے. اور پھر چھوٹے صوبوں کا اس میں کس طرح یہ یلغار پارلیمنٹ کے خلاف ہے. چودھری صاحب یہ کیا ایک احتجاج تھا، ایک جائز احتجاج تھا، لشکر کشی تھی، کیا واقعی گورنمنٹ کے پاس کوئی آپشن تھا یا نہیں تھا؟ کیونکہ ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بلوچستان یا کوئی دور افتادہ علاقہ نہیں ہے، یہ سینٹرل پنجاب کی پارٹی ہے، اور وہاں کا جغرافیہ اور وہاں کی جو زمینی حقائق ہیں وہ پھر گورنمنٹ کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں اور گورنمنٹ کوئی ہاتھ اسٹرکٹ ایکشن نہیں لے سکتی. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ آپ اسی سے دیکھیں کہ جب وزیر اعظم صاحب نے دھرنا دیا تھا اور یہ ان کا مطلوب یہ تھا، مطالبہ یہ تھا کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے. وزیر اعظم نواز شریف تھے، ہم اپوزیشن میں تھے، میں ان کے مخالف تھا وزیر اعظم کے. اور لیکن میں نے اور دراصل خورشید شاہ صاحب جو لیڈر آف دی ہاؤس قومی اسمبلی میں تھے، میں لیڈر آف دی ہاؤس سینٹ میں تھا، ہم دونوں نے وزیر اعظم کو یہ تجویز دی کہ آپ مشترکہ اجلاس بلا لیں پارلیمنٹ کا اور اپنے لیے اعتماد دکھائیں لوگوں کو اور دنیا کو اور عمران اور طاہر القادری کو بھی کہ آپ میں اعتماد ہے اور ہم جو اپوزیشن ہے آپ کی
ہم بھی اعتماد کرتے ہیں، کیونکہ ایک چیز نہیں ہو سکتی کہ پارلیمنٹ پہ یا وزیر اعظم پہ، جو کہ اس ہاؤس کا لیڈر ہے، اس کے کن پٹی پہ پستول رکھ کے کوئی کام کرایا جائے، یہ نہیں ہے. یہ میں مطلب ہے اس لیے اس وقت بھی غلط سمجھتا ہوں. اور اب تو مفتی منیب صاحب نے بات ہی سب ساری مطلب ہے آشکار کر دی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ فرانسیسی امبیسڈر والا تو کوئی ایسا مسئلہ ہے، ہماری پرائیورٹی نہیں تھا وہ مسئلہ. تو اگر وہ پرائیورٹی نہیں تھا تو یہ سارا جلوس نکالنے کے لیے اور یہ سارا، اور روزانہ اسی کا ذکر ہو رہا تھا فرانسیسی امبیسڈر کا، تو وہ تو مسئلہ ہی معاملہ ہی نہیں تھا، وہ تو تنازع ہی نہیں تھا. تو پر مجھے جو اب یہ تو کر لیا نا، ایک خاص فقہ ہے عمومی طور پہ جن کو بریلوی کہا جاتے ہیں، مسلمان ہیں، دوسرے بھی ان کے جو ان کے مخالف فقہ جات ہیں، فقہ ہیں، فرقے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں اور دیوبندی بھی ہیں. اب وہ ان کے ساتھ ان کا ایک تنازع بھی رہتا ہے. میں اس میں نہیں جانا چاہتا، نہ جا سکتا ہوں، میں کوئی اس قسم کا مذہبی اسکالر نہیں ہوں، پر یہ جانتا ہوں کہ سپاہ صحابہ اور سپاہ محمد اور بندوقیں اٹھائی نہیں، بڑا یہاں یہ میدان جنگ رہا ہے پاکستان. آپ اگر دوسرا فقہ آنا شروع آ جائے اس پہ، جس طرح میں نے اس تقریر میں ہی کہا تھا کہ وہ کہیں کہ جی شیعہ کو کافر ڈکلیئر. اب ریاست کس طرح ایسی باتوں میں کر جا سکتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے قائد اعظم نے 1922 میں خلافت موومنٹ چل رہی تھی. خلافت موومنٹ کیوں تھی؟ ترکی میں ترکی کے خلیفہ، وہ ہمارے ابھی اس طرح خلیفہ نہیں تھے، ایک زمانے میں اسلامی ریاستیں ان کو خلیفہ مانتی تھیں، ان سے آشیرواد لیتی تھی. لیکن فی زمانہ تو سوورن اسٹیٹ کا، خود مختار ریاست کا ایک نظریہ آ چکا تھا. پر خلیفہ کو 1922 میں ترکوں نے، اور ترکوں کے عظیم لیڈر کمال اتا ترک نے ہٹایا. اور کیونکہ وہ ہار رہے تھے یورپ سے، کمال اتا ترک نے آ کے اس کو پھر ایک قوم بنایا. تو یہاں برے صغیر میں ایک موومنٹ چل گئی بڑی، خلافت موومنٹ، کے خلافت کو بحال کرو. یہاں کے ہم مسلمان اور ترکی میں بھی کرنا چاہتے تھے ڈکٹیشن، یا اب ترک تو نہیں چاہتے تھے، پر ہماری خلافت موومنٹ ہوئی. پھر ہم نے اسی میں ساتھ ہی ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا اور ہجرت شروع کر دی، اور افغانستان میں بھوکوں بھوک مرنے چلے گئے لوگ. اب قائد اعظم گاندھی نے سوچا کہ یہ تو بڑی پاپولر ہے، یہ تو اس میں تو بڑی طاقت ہے. گاندھی جی ساتھ ہو گئے موومنٹ کے اور مسلمانوں کی موومنٹ. قائد اعظم نہیں ساتھ گئے. قائد اعظم نے بلکہ کہا دس از گاندھی یوزنگ دا ریلیجس سمبل. یہ ریلیجس سمبل استعمال کر رہے ہیں اپنی سیاست کے لیے، and I will not do so. اور قائد اعظم نے اس کو مطلب ہے دونوں کو علیحدہ رکھا، اور بالآخر خلافت موومنٹ کے ساتھ کیا ہوا، ہجرت موومنٹ کے ساتھ کیا ہوا. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ یہیں رکیے گا. آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ایک ریز کیا، میں چاہتا ہوں علامہ اشفی صاحب کا اس پہ لے لوں. بریلوی طبقہ زیادہ ہے اور سارا یہ چل رہا ہے، ہمیشہ سے بڑے پرامن اور تشدد سے دور دور تعلق نہیں تھا. دیوبند میں ہم دیکھتے تھے ذرا سخت ہے، وہابیوں کو ہم کہتے تھے کہ ذرا ہارڈ لائن ہے. اہل تشیع میں ہم نے دیکھا سختی آئی 79 کے ریولوشن میں ایران میں. تو یہ بڑا پورا ہر میجورٹی بھی ہے. کیا اس میں جو روش آ رہی ہے، آگ لگا دو، سڑکیں بند کر دو، پولیس والوں کو مار دو، اگر یہ روش کو اسی طرح ریوارڈ کیا جاتا رہا اور ایک پارٹی یا اس کی وہ مظہر بن گئی جو تشدد بھی ساتھ کر رہی ہے، تو یہ کیا بہت خطرناک ڈیولپمنٹ نہیں ہے علامہ صاحب پاکستان میں؟ محمد مارک صاحب، یہ کوئی ایک دن، ایک سال، ایک مہینے میں نہیں ہوا.
آپ نے جو آج بھی کہہ رہا ہوں، آپ شہر کے ڈی سی سے بات کریں اور جا کے وہاں کھڑے ہو جائیں. جو تشدد والا آدمی ہوگا ڈی سی صاحب اسے باہر سے وصول کریں گے، ایس پی صاحب اسے باہر سے وصول کریں گے، اس کی بات بھی سنیں گے، اس کی جائز نجائز بات بھی مانیں گے. یہ اوور ہال آپ کی ٹوٹل سسٹم ہے. یہ میں نے ڈی سی ایس پی تو ویسے نام لیا نا چونکہ وہاں پٹواری ہو جائے، جو سیکٹری ہو جائے. یہ وہ چیز ہے جو مشرف صاحب کے دور میں کافی حد تک ختم ہوئی تھی. 2005 اور 6 کا محرم ایسا گزرا ہوا ہے پنجاب میں جس میں ایک شیعہ سنی کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا. آپ نے یہ کیا. ان سے زیادہ متشدد، ان سے زیادہ طاقتور، ان سے زیادہ لوگوں والی جماعتیں اس ملک میں تھی جن کا آج ٹھیک ہے وہ کالعدم ہیں، کرتے ہیں، لیکن اس طرح سے وجود نہیں رہا. آپ کو ایک حکمت عملی بنانی ہوگی. آپ کو لوگوں کو رستہ بھی دینا ہے. آپ کو یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، یہ کوئی انڈیا سے یا اسرائیل سے تو نہیں آئے ہیں. آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات بھی کرنی ہوگی، لیکن آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ آئین اور قانون جو ہے اس کی بالادستی ہوگی. اگر یہ نہیں آپ کر پاتے، اور میں آپ کو سیدھی بات کروں، کیوں نہیں کر پاتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ سیاسی حکومتیں جو ہوتی ہیں ان کے بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں. ان کے ایم پی ایز، ایم این ایز کے حلقے میں جب یہ پتہ چلتا ہے نا کہ 5,000 10,000 ووٹ ہے اس جماعت کا اور میری ہار جیت اس کے اوپر ہے، تو بہت سے یہ مسائل ہیں، ان سے آپ کو نکلنا ہوگا. یہ ہے مستقل حل. ابھی یہ جو چیز ہوئی ہے، میں پھر آپ سے عرض کروں گا کہ ایک بڑا تشدد اور بڑا بہت سارا نقصان ہوا. اس سے بڑا نقصان ہو جاتا، اس سے ہم باہر نکلے ہیں. مجھے امید یہی ہے. اور آپ کیوں نہیں تھے نیگوسیشن کا حصہ؟ میں پہلے دن، یہ کوئی آج تو شروع نہیں ہوئی، یہ تو میرے سے پہلے 2 سال پہلے سے یہ کام شروع ہے. میں چونکہ اس ٹیم کا حصہ نہیں تھا، رمضان میں جو مذاکرات ہوئے اس وقت میں موجود تھا تو میں اس مذاکرات میں بیٹھا. اب جس وقت یہ کام شروع ہوا تو میں سعودی عرب میں تھا، وہاں پر چونکہ پرائم منسٹر صاحب گئے تھے، کچھ چیزیں تھی تو میں آیا. ہم نے کوشش کی پاکستان علماء کونسل کے پلیٹ فارم سے، لیکن جب مفتی منیب صاحب نے یہ کام شروع کیا تو ہم نے ان کی تائید کی، کیونکہ ہمیں کوئی کریڈٹ تو لینا نہیں ہے اس میں. اور دوسری بات ہے کہ میں نہیں سمجھتا، جب ایک بات ہو رہی تھی اور مفتی منیب صاحب بات کر رہے تھے تو ہماری منزل ایک ہی ہے، وہ امن کی منزل ہے، وہ امن کا حصول تھا، تو وہ اس میں کامیاب ہو گئے. چوہی صاحب ویری کوئکلی، مجھے پتا آپ نے کہیں جانا ہے، مجھے 2 چیزیں بتائیں. جب فیض آباد دھرنا ہوا تو اس میں سپریم کورٹ کا ڈیسیجن بھی آیا اور اس میں کچھ باتیں بھی کہی گئیں کہ بھئی آپ فائنینشیل جو مالیاتی ذرائع ہیں ان کی انویسٹیگیشن کریں. پارٹیز کو پوچھا جاتا ہے، مذہبی پارٹیز کو کوئی نہیں پوچھنے والا یہاں پہ. یہ کروڑوں روپے لگتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، خرچے کیسے ہوتے ہیں. جیسے یہ ابھی جب چل رہی تھی مارچ تو ہمیں گورنمنٹ کے ایک بڑے سینئر بندے نے بتایا کہ جی ہمارے پاس لسٹ آئی ہے پہلے دنوں میں ہی 27 لوگ ہیں جنہوں نے 3 کے 3.5 کروڑ روپیہ دیا ہے اس خرچے کے لیے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مذہبی جماعتوں پہ. نیشنل ایکشن پلان کا حافظ صاحب نے بات کی، نیشنل ایکشن پلان ہمیں نہیں پتا کہاں گیا ہے. تو انٹل انلیس یہ سٹرکچرل اقدام نہیں اٹھائے جائیں گے تو پھر تب تک اعتزاز صاحب ایسے ہی چلے گا کہ جو سڑک پہ 10,000 بندہ لے آئے اسی کی بادشاہت ہے. جو بڑے ڈٹرمنٹ لوگ لے کے آئے اور یہ ڈٹرمنٹ لوگ تھے، یہ جو لبیک کا نعرہ لگانے والے تھے، یہ لبیک کا نعرہ ایک بڑا پاورفل نعرہ ہے. یہ مسلمان کو کھینچ لیتا ہے اپنی طرف، یہ بھی آپ کو بتا دوں. اور لگانے والے کو خاص کر اجتماعی ایک بڑے اجتماع میں لگانے والے کو وہ جنون بھی دے دیتا ہے. وہ اس میں وہ نہیں رہتا خیال کہ اب میں کوئی تشدد کر رہا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں. وہ اس میں طاقت زیادہ آ جاتی ہے. اور یہ لیکن اس قسم کے نعرے، یہ سمبل، ریلیجس سمبل، یہ قائد اعظم نے کہا کہ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا اس طرح کا ریلیجس سمبل اپنی سٹرگل میں. تو وہ اسی کو اوائڈ کر رہے تھے جو میں نے یہ کہا. تو اب اس میں تو مطلب ہے بہت کچھ دیکھنے والا ہے. جو یہ کل پرسوں کی جو بات ہے، ابھی بھی سنا ہے بہت سے لوگ
اپنے مونی مورچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بھی منیف صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. معاہدہ نہ دکھانے کی کوئی جائز وجہ ہو سکتی ہے؟ بتایا گیا مناسب وقت پہ دکھائیں گے معاہدہ، کیوں نہیں؟ اس وقت کیوں معاہدہ نہیں دکھایا جا رہا؟ معاہدہ اس لیے نہیں دکھایا جا رہا کہ معاہدے میں دونوں کو کچھ نقصان ہے. ایسی ٹرم ہے دونوں نے مانی. یہی نہیں کہ گورنمنٹ ہی کو نہیں، تحریک لبیک کو بھی غالباً تحریک لبیک نے یہ اگر تسلیم کیا ہے کہ وہ فرانسیسی سفیر رہے اور ہم نہیں اس میں کچھ کہتے، تو ایک بڑی ان کی یو ٹرن ہوگی. اس طرح دیگر ان کے معاملات انہوں نے تو بڑا کچھ اس میں رکھا ہوا ہے. وہ یہی کہ یہ قرارداد پارلیمنٹ میں پیش ہو، اگر اس سے وہ گریز کر گئے ہیں تو، کیونکہ گورنمنٹ کے لیے یہ ماننا بڑا مشکل تھا اور پارلیمنٹ میں. لیکن اگر اگر ان کو گورنمنٹ نے ان کی پارٹی کو کالعدم کا سٹیٹس ختم کر دیا، امیر ان کے چھٹ جاتے ہیں، تو آئی تھنک ان کے تو مقصد پورا ہو گیا. نہیں، ان کا مقصد نہیں پورا، اس طرح نہیں ہوتا. یہ ان میں بھی خود احتسابی ہوتی ہے ہر جماعت میں. جب ہو جائے تو بعد میں وہ ہو سکتا ہے وہ ساتھ رضوی جو کہ ایک چیز اور ثابت کرتے ہیں ان کا یہ امیر ہونا، کہ ڈائناسٹک پالیٹکس آپ کی ہر جگہ یہ ہے. یہ آپ کے کلچر کا حصہ ہے، یہ آپ کے سوشو پولیٹیکل کلچر کا حصہ ہے، اور یہ سارے بر صغیر میں ہے. تو بہرحال وہ خبر نہیں کوئی تحریک لبیک کا کوئی بڑا قائد ہی وہ پوچھے کہ آپ رہا تو ہو کے آ گئے ہیں. وہ پارلیمنٹ کا سیشن نہیں ہوا جس میں وہ ہونا تھا. تو آپ کا کہنا ہے کہ دونوں کے لیے کچھ نہ کچھ نقصان دہ باتیں. چلیں یہیں پہ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آ کے میں یہ سوال جاننا چاہوں گا اپنے پینلسٹ سے کہ چلیں اب جو ہونا تھا ہو گیا، جس طرح بھی ہے سامنے، اس کا لانگ ٹرم سلوشن کیا ہے؟ یہ تو ایک وقتی طور پہ ریلیف مل گئی ہے گورنمنٹ کو بھی کہ چلیں خون خرابہ نہیں ہوا. پارٹی کو ٹی ایل پی کو یہ ریلیف مل جائے گی کہ ان کے امیر رہا ہو جائیں گے، ان کی جو ہے پارٹی وہ کالعدم نہیں رہے گی 1-2 ہفتوں کے بعد. پاکستان کے لیے آگے کیسے چلیں گے؟ کیا یہ گروہ بدلے، پارٹی اپنا طریقہ بدلے گی، یا ان کی جگہ کوئی اور ان سے بھی زیادہ ہارڈ لائن آ سکتا ہے؟ اگر یہ مین سٹریم ہوتے ہیں تو یہ گیپ تو نظر آ گیا ہے. جو نظر آ گیا ہے کہ آپ مذہب کے نام پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ، جذبات کے ساتھ. تو اس گیپ کو کیسے بھرنے سے آئندہ کے لیے بھی روکا جائے گا، اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ابھی بریک کے دوران ہماری بات ہو رہی تھی ٹی ایل پی کے اسپوکس پرسن سے. تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی تک ہم وزیر آباد کے جو پارک ہے ہم اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا دھرنا ختم نہیں ہوا. 3 نومبر کو ہم فیصلہ کریں گے. اور دوسری وجہ انہوں نے بتائی کہ شاید 3 نومبر کو سعد رضوی صاحب کی تاریخ ہے اور وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ 3 نومبر کو وہ رہا ہو جائیں گے، تو اس کے بعد آگے کا فیصلہ ہوگا. اور اگر اس دن رہائی نہیں ہوتی تو پھر پوری چیز ابھی اپنی جگہ پہ موجود ہے. چوہے صاحب آپ کی بات ختم کرنا چاہ رہے تھے بریک سے پہلے. نہیں، میں تو یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ 1-2 چیزیں بڑی اس میں پہلے بھی ہوتی نہیں ہیں، ہر دفعہ بڑی ان پہ بندے کو حیرت ہوتی ہے کہ ایسی بات بھی ہو سکتی ہے. ایک وہ منٹو افسانہ ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ گنگا رام سر گنگا رام کا مجسمہ تھا یہاں لگا ہوا، وہ اسی بلڈنگ کے، ان کی بلڈنگ کے سامنے، گنگا رام مینشن کے. اور وہ مسلمانوں نے جلوس نکالے ہوئے، آگ لگائی ہوئی ہر جگہ، اور وہ اس کو گرا رہے ہیں. اور اس میں پولیس تشدد کرتی ہے، فائر کرتی ہے، اور مسلمان 2-4 زخمی ہوتے ہیں بڑے. تو وہ گنگا رام کے مجسمے کو گراتے گراتے کہتے ہیں اس کو لے کے چلو اسپتال، لے کے چلو، ادھر کدھر لے کے جاؤ؟ گنگا رام اسپتال. جاتا وہ گنگا رام اسپتال ہی ہے. تو ہم مطلب ہے یہ اس طرح کی جذباتی قوم ہے، اور جذبات میں دیکھتے نہیں ہیں کہ کیا مطلب گراؤنڈ پہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. اور کچھ اور اس قسم کے جذباتی
نعرے کے سامنے کسی کو کوئی آ جائے کوئی تو سر یہ نعرہ ہی ایسا ہے کہ اس پہ بالکل حافظ صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آج ایک معاہدہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سٹریم لائن کر لی، لیکن ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ رسول پاک کا نام لے کے ان کی حرمت کے اوپر کوئی بھی مرنے کٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کل کوئی نہیں تھا، ٹی ایل پی آ گئی، ٹی ایل پی کل کو اگر بدل جاتی ہے، یہ خلا ہے جو کسی بھی وقت ایکسپلائٹ کوئی بھی کر سکتا ہے، اس کو کیسے روکا جائے؟ ایک چیز ہے معاشرتی بہت فرق ہے، امیر غریب کا فرق بہت بڑھ گیا، لوگ بڑے دکھی ہیں. محمد مالک صاحب، اگر میں ضیاء الحق سے شروع کرتا ہوں. ضیاء الحق صاحب آئے تو بڑے بڑے جو اس وقت بڑے قداور سیاستدان تھے، انہوں نے کہا یہ قادیانی ہے، بعد میں معافی مانگی. مشرف آیا، یہی کچھ اس کے ساتھ ہوا. ایک فوراً کوئی بھی حکومت آ جائے، کوئی بھی سسٹم آ جائے، ایک الزام آ جاتا ہے کہ یہ جو اسلامی دفعات ہیں، ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے جو قانون ہے نا، انہوں نے ختم کرنا ہے. اچھا، عامت الناس جو عام لوگ ہیں وہ بڑے حساس ہیں اس معاملے میں، وہ بیچارے اس فیر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آپ کو پی ڈی ایم جو ہے وہ تو سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہے نا. ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، آپ ان کی 100 تقریر نکال لیں، 100 تقریر میں ایک ہی بات ہے کہ یہ جناب عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ آور ہونے آ گئے ہیں. یہ جناب بات یہ ہے کہ چاہے آپ کی سیاسی پارٹیاں ہوں، چاہے آپ انتہا پسند کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، روکیں کیسے؟ بیچنے کو ان کے پاس، قوم کو اٹھانے کو ان کے پاس نعرہ یہی ہے. اس کا ایک ہی ہے کہ اس ملک کے اندر یہ طے کر دیا جائے کہ جب اس طرح کی افواہ سازی ہوتی ہے، اس طرح کی، جب اب کئی منسٹر ہیں بیچارے جو مجھے رابطہ کرتے ہیں، یار حافظ صاحب یہ پوسٹ آ گئی، مجھے کہہ دیا گیا کہ یہ عقیدہ ختم نبوت کا غدار ہے، کدھر جاؤں، میں تو مسلمان ہوں، وہ صفائیاں دیتا پھرتا ہے. آپ کو اپنے قانون کے اندر اتنی جان پیدا کرنی ہوگی کہ جو غلط الزام لگاتا ہے، جو اس طرح کی افواہ سازی کرتا ہے، اس کو پکڑ کے آپ لٹکائیے. جس طرح کسی بھی ختم نبوت کے منکر کو مسلمان کہنا جو ہے وہ جائز نہیں، اسی طرح کسی مسلمان کو ختم نبوت کا منکر کہنا بھی تو جائز نہیں ہے. آپ اس خلا کو اگر دور نہیں کریں گے تو اس ملک کے اندر آپ آج یہ نمٹ لیا آپ نے، کل پھر کوئی نعرہ لے آئے گا، پرسوں کوئی لے آئے گا. عمران خان نے اقوام متحدہ تک جا کے ناموس رسالت کا کیس لڑا ہے، کیا کسی اور حکمران نے اس حد تک گیا ہے؟ 57 اسلامی ممالک ہیں، کوئی بولا ہے؟ اس نے سیرت اتھارٹی قائم کر دی، اس نے OIC میں متفقہ قرارداد لے آیا. لیکن آپ کے سامنے میں مظہر کو اس میں لے لوں. مظہر، حافظ آپ کہہ رہے ہیں آپ قانون میں جان ڈالیں، قانون سے زیادہ تو حکومت میں جان ڈالنے کی ضرورت ہے. قانون تو نافذ تو حکومت وقت نے کرنا ہے. دیکھیں مالک، پرابلم کا ہے، پرابلم یہ کہ آپ اس چیز کو تلاش کریں کہ تحریک لبیک کو ٹیکل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. تحریک لبیک انہوں نے جب بھی ان کو 2017 کے بعد اگر آپ دیکھیں تو تحریک لبیک کو پولیٹیکل مین سٹریم میں آئی، اور پہلے ان کو PMLN کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا. پھر الیکشن میں کیا ہوا؟ الیکشن میں اگر 2018 کے الیکشن میں تحریک لبیک نہیں ہوتی، آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب اور کراچی کے نتائج کیا ہوتے ہیں. 2019 کا ایک گیلپ سروے ہے جس میں انہوں نے یہ کیا پروف کہ 46% وہ لوگ پہلے PMLN کے تھے جنہوں نے بعد میں تحریک لبیک کو پنجاب میں ووٹ ڈالا. یہی کراچی میں جو تحریک لبیک کو ووٹ پڑا ہے، جس میں زیادہ تر میجورٹی میمن ووٹ ہے، وہ MQM کو ووٹ دیا کرتا تھا. اب وہ تحریک، اور جو آپ نے شروع میں بات کی نا کہ ملیٹنسی یا اتنی ہارڈ لائنز وہ تھی، دیکھیے جمعیت علماء پاکستان جب تھی تو وہ ہارڈ لائن پولیٹکس نہیں کرتی تھی، لیکن کراچی، خاص طور پہ کراچی کی مخصوص اور پھر پنجاب میں بھی مخصوص سیاسی صورتحال، افغان اس کے بعد خاص طور پہ یہاں بنی سنی تحریک کراچی میں، کراچی اور شہر، اور علامہ صاحب زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، اور اس کے اندر JUP والا ٹالرنس نہیں تھا، اس کے اندر ایک ہارڈ لائن بھی آئی سنی تحریک میں، اور ہم نے دیکھا بھی کہ ان کو پرائز بھی پے کرنی پڑی. نشتر پارک کا جو واقعہ ہوا تھا جس میں تقریباً پوری سنی تحریک کی لیڈرشپ اڑا دی گئی تھی، اس کے بعد یہ چیزیں ہوئی ہیں. اور پھر یہ تحریک لبیک جب بنتی ہے 2015 میں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ جب لے کر آئے یا لائے گئے جو بھی تھا، لیکن آج وہ سارا ووٹ جو بریلوی ووٹ تھا، جو کبھی JUP کو پڑھتا تھا، کبھی سنی تحریک کو پڑھتا تھا، کبھی دوسروں کو پڑھتا تھا، وہ ایک جگہ یکجا ہو گیا.
اور انہوں نے یہ وہ کر لیا کہ وہ اپنے مطالبات اپنی وہ اس طرح منوا لاسٹ 2 منٹ ہے، پھر میں نے حافظ صاحب کا کلوزنگ کامنٹ چاہیے. مجھے یہ بتائیں کیا علاج یہی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کیا جائے؟ مظہر اکراس دا بورڈ کریں نا آپ. دیکھیے جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے جنرل ایمنسٹی دینی ہے، جنرل ایمنسٹی دے دیں آپ مختلف آرگنائزیشن کو. لیکن تحریک لبیک، میں پھر کہوں گا، تحریک لبیک کو جتنا ڈیفیکلٹ بنا دیا ہے اتنی ڈیفیکلٹ آرگنائزیشن نہیں ہے. میں ان کے لوگوں سے ملتا رہتا ہوں، وہ بہت سادہ لوگ ہیں اور وہ ڈٹرمنٹ ضرور ہیں، لیکن پولیٹیکلی ان کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. اتنا سمپل بھی نہ کریں، لاشیں بھی گر رہی ہیں. مجھے بتائیں حافظ صاحب، علاج بتائیں، علاج کیا ہے؟ علاج ہے جی، اور یہ سوچ کے بتائیں کہ ہماری کوئی بھی حکومت وقت میں اتنا راشن پانی نہیں ہے کہ وہ مذہبی جماعت کے ساتھ سخت رویہ استعمال کریں. تو اس کے علاوہ پھر دیکھیں محمد مالک صاحب، ایک غیر یقینی کیفیت آپ ختم کر دیں. کس طرح؟ افواہ سازی آپ ختم کرنی پڑے گی آپ کو، ورنہ آپ کوئی بھی حکومت ہو وہ نہیں چل سکتی. اس ملک کے اندر جو طاقتور ترین آپ کے ادارے ہیں ان پہ الزام لگا دیا جاتا ہے. آپ لوگ مجھے بتائیں، مذہبی جماعتوں کا ایک اور مسئلہ، ان سے پوچھ لیں آپ کہ آپ کی فنڈنگ ریسورسز کیا ہیں، تو وہ زمین اوپر. ہمیں آج تک یہ بھی نہیں پتا کہ مذہبی جماعتوں کے فنڈز کہاں سے آتے ہیں. دیکھیے ہمیں جتنے علماء کو ہم دیکھتے ہیں 5-5 کروڑ کی گاڑی میں بھی جا رہے ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں. ویسے میں آپ سے آج عرض کروں، سب سے بڑا مدرسہ پاکستان کا دارالعلوم حقانیہ ہے، کوڑا خٹک. ٹھیک ہے، میں آپ کو ان کے اس سال کی بھی جو ان کے پاس ذرائع آمدن ہیں، جو آئے ہیں پیسے، اور ان کا باقاعدہ پاکستان کی ایک بڑی ایڈیٹر فرم جو ہے وہ آڈٹ کرتی ہے. بڑے بڑے ادارے جو ہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر میں ایک سیاستدان سے سوال کرتا ہوں کہ، اور میں مثال دیتا ہوں سیدنا عمر کی، کہ سیدنا عمر سے ایک بدو پوچھتا ہے بتا تیرا کرتا کیسے بنا ہے، تو میرے سے کیوں نہیں سوال ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں، لیکن یہ خالی پھر سوال مولوی سے نہیں ہونا چاہیے، سب سے ہونا چاہیے، سب سے ہونا چاہیے. اور جب آپ یہ نظام میں احتساب لے آئیں گے، یہاں تو ایس ایچ او جواب نہیں دیتا ہے، اے ایس آئی جواب نہیں دیتا ہے. لیکن یہ بتائیں، میں نے یہ پروگرام کیا نا، ایک رسک لے کے کیا اپنے جان کے اوپر، اپنے ایمان کے اوپر، کہ میرے پہ بھی الزام لگ جائیں گے. کس طرح ہم بات کریں مذہب پہ کہ میرے پہ کل کو فتویٰ نہ لگ جائے کہ یہ کافر ہے یا رسول کے ناموس پہ نہیں مانتا. محمد مالک صاحب، میرا تھوڑا سا اس میں نظریہ مختلف ہے، اور میں یہ اس کا قائل ہوں، کسی کو اچھا لگے یا برا. آپ مسلمان ہیں، آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، آپ اصحاب رسول و اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، آپ کا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان ہے، آپ کو کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے بات کریں کہ میرے سے آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے کہ میں آپ کو وضاحت کروں کہ میرا عقیدہ کیا ہے. میرا عقیدہ میرے ساتھ ہے، اور میرا یہ عقیدہ واضح ہے. جب تک کسی کے پاس شواہد نہیں ہیں آپ کے خلاف، جب کوئی ثبوت نہیں ہے، میرا وقت ختم ہو اور گیا. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ افواہ سازی جب ختم ہوگی تو بہت سے مسائل. میں اسی بات پہ ختم کرتا ہوں کہ جس ملک میں مذہب کو ایکسپلائٹ کیا جائے، جس ملک میں مذہب پیار، محبت، امن کے بجائے دہشت کی علامت بن جائے، اور جہاں پہ 96% مسلمان ہوں اور ہم مذہب پہ بات کرنے سے ڈرتے ہوں، تو پھر یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. اور میں حافظ صاحب کی اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ پہلی تو یہ بیچ کے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جو سی افواہیں ہیں اور الزامات ہیں، اس کے بالکل سٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے. نیشنل ایکشن پلان فل امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اور ہر بندہ جواب دے، چاہے سیاسی جماعت کا لیڈر ہے، چاہے مذہبی جماعت کے رہنما ہے، کہ یہ فنڈز، ریسورسز، فائنینشیل ریسورسز یہ کہاں سے آتی ہیں، کس طرح آتی ہیں، کروڑوں روپے کی ریلیز کیسے آرگنائز ہوتی ہیں. اس میں بہت باتیں ہیں، کبھی پھر موقع ملا تو کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.